زید تو چہرے کے ساتھ بمشکل مسکراتے ہوئے وہ سب سے باتیں کیے جا رہی تھی، لیکن آنکھیں نہ چاہتے ہوئے بھی دروازے سے لگی ہوئی تھی۔ اس بات سے بالاتر کہ وہ جانتی تھی کہ اس کے لیے وہاں ہونا ضروری ہے اور اس فرض کی ادائیگی لازم و ملزوم ہے۔ ڈیئر اسبابی ماں تیار ہو جائیے، شاہ خاندان کے ذہین اور خڑوس چشم کے دو دل عزیز تحفے تشریف لا رہے ہیں۔ معاویہ اور زریس نے کورس میں کہتے پل جڑی چھوڑی تو دھیمی سی مسکان اس کے لبوں پہ پھیل گئی۔ خون پینے والی خون اشام بلائیں لے اپنے بچے، بلائیں اشام بلا لیں اپنے بچے۔ معاویہ نے بیبی اس کے ہاتھوں میں تھماتے شرارت سے کہا تو وہ اس سے گوننے لگی۔ نہ دیکھے ان قاتل نگاہوں سے مجھے، اب تو ہمارا خون کا رشتہ ہے نا۔ اس نے پھر سے چھوڑی تو وہ مسکراہٹ دباتی بچوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ بچوں پہ نظر جاتے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے، ان کے نرم و ملائم چہرے پہ گرنے لگے۔ اس پر اس کی دوری اس کے جسم و جان کو چیر رہی تھی۔ ہے تو مجھے ڈر لگ رہا ہے، یہ اس کی کچھ دن پہلے کی گئی گفتگو تھی۔ کس بات سے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا تو اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ ڈلیوری سے وہ سر چکاتے اس کے ویڈیو کیمرے سے نظر آتے چہرے سے نظر چراتی بولی، ڈونٹ وری، آپ کہتی ہیں تو میں ڈلیوری کے وقت آپ کے ساتھ روم میں بھی چلا جاؤں گا۔ اس کی سنجیدگی سے کہنے پہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آپ بہت، وہ چڑھتے ہوئے بولنے لگی، نہ ابھی بے شرم یا برا نہ کہیے گا کہ فی الوقت میرا بے شرم یا برا ہونا آپ افورڈ نہیں کر پائیں گی۔ اس نے سنجیدگی سے زمانی انداز میں کہا تو وہ سرفراز گئی۔ اگر وہ اس کی اس انداز میں رومانس کرنے سے آگاہ نہ ہوتی تو یقیناً غشی کھا جاتی۔ مجھے نہیں پتا، جلدی سے آئیں پھر اکٹھے اپنے بیٹی کو ویلکم کرے۔ وہ دل فریب انداز میں حیا سے چور ہوتی گویا ہوئی، اوکے یور آرڈر ان مائی کمانڈ ڈارلنگ۔ اس نے نرمی سے محبت سے بھرپور انداز میں کہا تو وہ تفاحر سے مسکرا دی، ایسی مسکراہٹ جس کے لیے کوئی جہان شاہ سے جان بھی مانگتا تو وہ خوشی خوشی دے دیتا۔ یور آرڈر ان مائی کمانڈ، اس کا دلکش لہجہ اس کے کانوں میں گونجا تو اس کے آنسو تیز ہوئے۔ اگر میرا حکم آپ کی سر آنکھوں پہ تھا تو کیوں نہیں آئے آپ؟ اس نے معصومیت سے دل ہی دل میں اسے شکوہ کیا، لیکن وہ یہ بھول گئی تھی کہ وہ شاید آ جاتا، لیکن اس کی 2 ویک ارلی ڈلیوری کے بعد یہ سب ہو گیا تھا۔ بیٹا ایسا نہیں کہ تیرے بچے پریشان ہو رہے ہیں، اب ان کو دیکھو اور یہ بتاؤ کس پہ ہیں۔ پاپا نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے اسے تسلی دیتے پوچھا تو اس نے آنکھیں صاف کرتے انہیں دیکھا، جبکہ باقی سب بھی اس کی کیفیت کا اندازہ کرتے اب سودہ سے ہو گئے تھے۔ انہوں نے سر جھکا نرمی سے دونوں کی پیشانی کو چومتے کہ غیر محسوس سی سرگوشی کی۔ شاویز حیدر اور حالی نور حیدر کی پیدائش مبارک و حیدر شاہ۔ اس کے ہونٹ غیر محسوس انداز میں ہلے، لیکن اس بات سے بے خبر کہ اس کا کہا گیا ایک لفظ وہاں بیٹھے شخص کی سماعتوں سے ٹکراتا امرت گول رہا تھا۔ وہ آنسو بہاتے بچوں کے چہرے پہ نظریں جمائے، جس سے سوچ میں گم تھی، اس سوچ کے بارے میں سوچتے اس کا مضبوط دل سینے میں ڈوبنے لگا۔ اس اسکرین پہ نظریں جمائے اسے دیکھ رہا تھا، پھر یکلت وہ ان پہ جھکی اور پھر اس کی ہلتے لبوں سے نکلتی بے سرگوشی اس کے رگوں پہ میں سکون دوڑا کے اس کی سانسوں کی روانی کو تیز کر گئی۔ اس پر اسے لگا کہ وہ اب ہر امتحان پار کر لے گا، ہر مشن میں کامیاب ہوگا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا وہ اس پر اس کی دوری سے نڈھال تھی، لیکن اس کا یہاں ہونا بھی دراصل اسی کے لیے تھا۔ اس پر ٹارگٹ کرنے کو 3 دن باقی تھے جو اس کے لیے انتہائی صبر آزما تھے۔ اف بابی یہ کتنا کیوٹ ہے، مہرو بچے کے چسٹ کو چومتی جوش سے بولتی خان کو متوجہ کر گئی، جو بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پہ بکھرے خوشی کے رنگ دیکھ رہا تھا۔ کبھی پہلے تم نے بتایا نہیں کہ تمہیں بچے اچھے لگتے، ورنہ شاید اب تک کوششوں کا صلہ مل ہی جاتا۔ دھیرے سے اس کے قریب ہوتے اس کی سرگوشی کرنے پہ اس کے چہرے پہ بکھرنے والے شرم و حیا کا رنگ انتہائی دل فریب تھے۔ توبہ توبہ، خدا میرے گناہگار کانوں پر رحم کرے۔ معاویہ کی دہائی پہ دونوں نے بکھلا کے اسے دیکھا تو علیزی نے مسکراہٹ دبائی کہ وہ بھی خان کو سرگوشی کرتے دیکھ چکی تھی لیکن سن نہ پائی۔ لیکن اب وہ سمجھ چکی تھی کہ معاویہ سن چکا تھا اور اب ان کی خیر نہیں تھی۔ تمہیں کیا ہوا؟ چچی نے پوچھا تو مہرو نے قہر بڑی نگاہوں سے خان کو دیکھا۔ بس چچی کچھ نہ پوچھے، خدا معاف کرے، لوگ تو ہاسپٹل میں بھی رومانس کرنے سے باز نہیں آتے۔ توبہ توبہ، آنکھوں میں شرارت بڑھے وہ پھپھا کوٹنیوں کو مات دے رہا تھا۔ ہوا کیا ہے، کس نے کیا کر دیا؟ انہوں نے اب کے جان کے پوچھا کہ وہ جان چکے تھے کہ کس کی صحتی آئی ہے۔ بس چچی وہ یہ جو ہا، اس سے پہلے کہ وہ سارا کچا چٹھا کھولتا مہرو گڑبڑاتے ہوئے بولی، معاویہ یہ بچوں کے نام تم نے رکھنے کیا؟ اس کے یوں بول اٹھنے اور بے تکے سوال پہ اس کا کہکہ سب نے بلند
سب سے بلند تھا، جو اس سین سے محفوظ ہونے والوں کو یہ ظاہر کروا گیا کہ اس وقت جن کی مٹی پلیت کر دینے والا تھا معاویہ، وہ مہرو اور ہان ہی تھے۔ ہان ہی ہے نا میری بہن، میں یہ کام اپنے بچوں کا کروں گا، اس نے زینی کو دیکھتے شرارت سے کہا۔ تمہیں میں گھر جا کے پوچھوں گی، گھر میں تمہیں ہوش نہیں ہوتی اور ادھر سب کے سامنے تمہیں رومانس کرنا یاد آتا ہے سب کو۔ دوسری طرف مکان دے کے وہ ہان کو دبے لہجے میں گرا کے بولی۔ اس کے بعد بہت سوال کے کانوں تک گزری اسی رفتار سے ہاسپٹل کا وہ VIP روم کہکوں سے گونج اٹھا۔ منصب کے کہکوں پہ وہ چموٹی اور ریزے کے پاس چلی گئی۔ بھابھی کیا نام رکھنے بچوں کے آپ بتائیے؟ انہوں نے شوق سے پوچھا تو سب دلچسپی سے انہیں دیکھنے لگے۔ حالی نور حیدر شاہ اور شابیر حیدر شاہ، انہیں دھیمے سے انداز میں کہا تو سب کھل کے مسکرا دیے کہ جانتے تھے کہ یہ پسند کس کی ہے۔ موسم سے انداز میں شابیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ انہیں ہاسپٹل سے آئے ہوئے بھی 10 دن ہو چکے تھے، جبکہ ان دنوں کے آنے کا جشن بھی ویسے پیمانے پہ منایا گیا، لیکن اس کی اور ماس کی غیر موجودگی کا احساس اس فنکشن کی رونق کو بھی مدھم کر گیا تھا۔ ملک بھر کے قریب آس پاس کے شہزاد دور دیہاتوں تک کو پتہ چلا تھا کہ بچوں کے آنے کا جشن منایا گیا ہے۔ گرے کلر کے کامدار سوٹ میں مشکل خود کو سنبھالے ہوئے چلتی پھرتی بوکھلاتی آنکھوں کی نمی چھپائی جاتی تھی۔ وہ ابھی بھی بہت دیر سے شابیر کو دیکھے جا رہی تھی۔ بچہ اس کا جہاں کا کاپی ہونا تھا، فقط اس کی آنکھیں لیزے جیسی تھی، جبکہ حالانکہ کی آنکھیں جہاں جیسی گور سے آتی۔ اس کی انگلی مسلسل اس کی گردن پہ بائیں جانب چمکتے دل پہ حرکت کر رہی تھی۔ یہ دل جہاں کے بھی تھا جو ہی ماں وقت اس کی توجہ کا مرکز تھا۔ وہ جو ہی تعدیر اسے تکتی رہی جب کسی احساس کے تحت اس نے نگاہ اٹھائی اور اس کی نگاہ سانس یا کلہت ساکت ہوئی۔ وہ ساکت نزو سے دروازے کو دیکھے جا رہی تھی۔ رب سے ہولی میں بھی وہ دلوں کو درکانے کا فن جانتا تھا۔ دھیرے دھیرے چلتے ہوئے وہ اس کے قریب آ رہا تھا اور اس کا ہر بڑھتا قدم اس کے دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ کیسی ہیں؟ وہی باریک گمبھیر آواز۔ نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس کی آواز سنتے ہی اس کے آنسو بےتاب ہوتے جھلک پڑے اور وہ شابیر کو وہیں چھوڑتی اس کے کچھ سمجھنے سے پہلے کمرہ چھوڑ گئی۔ وہ وہیں سنجیدگی سے گردن موڑے اسے راستے کو دیکھتا رہا جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی۔ اس کے اس رد عمل کی وجہ وہ جانتا تھا، کیونکہ پھر بھی اس کا اس طرح سے جانا اسے بے چین سا کر گیا تھا۔ گہری سانس بھرتے وہ شابیر کی طرف متوجہ ہوا اور پھر بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے اسے گود میں لیا۔ ویلکم ڈیئر، ماما ڈارلنگ کو ناراض کر کے بٹھایا ہوا ہے، میرے آنے سے پہلے شانت تو کر دیتے۔ اس کے سبز نگینوں جیسی آنکھوں کے بوسے دیتے وہ دھیمے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ تعدیر لگا رہا اس کے چھوٹے چھوٹے نقوش کو چھونے اور محسوس کرنے میں۔ باپ بننے کا احساس بہت اچھوتا اور دل کو چھونے والا تھا، اور پھر ایسی عورت سے اولاد پا کے باپ بننے کا احساس جو آپ کے رگوں میں بستا ہو تو احساسات یقیناً ناقابل بیان ہوتے ہیں۔ اس نے نظریں گھمائی لیکن اسے حالے کہیں بھی دکھائی نہ دی، تو اس نے شابیر کو گود میں لیے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ وہ غصے سے وہاں سے نکل چکی تھی، جانتی تھی کہ اگر کچھ پل بھی اس کے سامنے مزید رکی تو کمزور پڑ جائے گی، جبکہ وہ کمزور نہیں بننا چاہتی تھی۔ وہ نور اٹھے انداز بیگے چہرے کے ساتھ ماما کی طرف آئی جو حالے کو گود میں لیے کھلا رہی تھی۔ اس کے چہرے سے انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ جہان سے بغیر ملے کمرے سے نکل آئی ہے، اور وہ کچھ لمحے پہلے کمرے میں گیا تھا، اور اب لیزے کا ایسی حالت باہر آ جانا ان کے خیال کی تصدیق تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی کہ وہ چاہتی تھی کہ اس بار وہ خود اسے منائے۔ بیٹا آپ سیڑھیاں نہ اترا چڑھا کریں، ابھی زیادہ، ڈاکٹر نے احتیاط کو کہا ہے، سٹیچز بھی ٹھیک نہیں ابھی۔ ماما نے کچن سے آتے اسے دیکھ کے تشویش سے کہا، تو کہ ماما بس یہ پرنسس کی یاد آ رہی تھی تو آگے خود کو کمپوز کرتے وہ بمشکل مسکراتے بولی۔ حالے کو گود میں لیا وہ بہت کم بچوں کو اٹھائے رکھتی تھی کہ بچوں کو اس کے پاس آنے کا وقت نہ ملتا تھا۔ دادو اور پاپا لوگ سمیت سب میں لڑائی ہوتی رہتی کہ اس وقت بچے کو کون اٹھائے گا۔ پاپا اور پاپا چاچو کی آفس سے واپسی کے بعد بچوں کے سونے تک بچے ان کی تحویل میں ہوتے تھے۔ باقی کا سارا دن بچوں کو اٹھانے کھلانے کے لیے گمسان بچھا رہتا تھا۔ اس کے پاس بچے فقط فیڈر کرنے آتے، وہ بھی اگر فیڈر کا ٹائم ہو تو کوئی اور ہی بنا کے دیتا تھا۔ اس لیے اسے ابھی بچوں کو ٹھیک سے اٹھانا یا کھلانا نہ آیا تھا۔ وہ ڈرتے ڈرتے بچوں کو اٹھاتی تھی، اور مما لوگ ساتھ ساتھ بریف کرتے تھے کہ کم عمری کی ڈلیوری اور بچے یہ سب اس لیے تھوڑا مشکل تھا، اس لیے وہ اسے ساتھ ساتھ سمجھاتی رہتی۔ وہ ان لوگوں کے ساتھ بہت کچھ بھولتے باتیں کرنے میں مگن ہو گئی۔ جب او لالے ویرو کب سے آپ کے پاس ہے؟ میں بابی سے اتنا پوچھا لیکن بتاتی ہی نہیں، شکایتی انداز میں کہتے وہ سے چاویر لینے کو آگے بڑھی، جبکہ وہ اپنی سست ہو رہی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش میں حالے پہ جھکی۔
وہ قدم بڑھاتے آگے بڑھا، اس کے سامنے آیا تو اس نے نامحسوس انداز میں حالی کو پھپھو کو تھمایا کہ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ نیچے بنا چینج کے صرف حالے سے ملنے آیا تھا، اور وہ اس وقت اس کنڈیشن اور سچویشن میں اس کا لمس برداشت کرنے کی متحمل نہ تھی۔ اس نے خاموش گہری نظروں سے اس کے سر عمل کا جائزہ لیا اور خاموشی سے پھپھو کی طرف قدم بڑھاتے حالے کو ان کی گود میں لیا، گود سے لیا۔ اس نے کن اکیوسس کے چہرے پہ بکھرے نرم مسکراہٹ کو دیکھا، جو بکھری نہ جانے بیٹی سے کن راز و نیاز میں مشغول تھا۔ اور پھر وہ جھکا، اس کا سانس سینے میں اٹکا، وہ جھکا نرمی اور قیدت سے اس کی تھوڑی کے ہم بھی اپنے لب رکھے، اس کی تھوڑی جلنے لگی۔ اس نے نامحسوس انداز میں اپنے بائیں ہاتھ کی پشت اپنی تھوڑی کے ہم پہ رگڑی، گویا اس کے حالے کو پیار کرنے کے پس منظر کو مٹانا چاہا ہو۔ حالے ایک بات بتائی، مہروجو کو اس دن کی یہی کہانی اس کی بہنوں سمیت؟ اس نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی، اس نے نگاہ اٹھاتے گویا سوال پوچھا، حالے کو تھامتے اس کے سامنے پڑے صوفے پہ براجمان ہو گیا۔ حالے پیائی ہیں یا شابیر؟ اس نے شرارت سے پوچھا تو سب مسکراتے دلچسپی سے اس کے جواب کا انتظار کرنے لگے۔ حالے اور شابیر کی ماما؟ آواز دروازے کی طرف سے آئی تو سب نے کرنٹ کھا کے پلٹ کے دیکھا، ماں سوائے جہاں کہ اس کا رخ دروازے کی سمت ہی تھا۔ وہ ایکچولی یار میں تو اس کی نگاہوں کے رخ کو دیکھ کے جواب دیا کہ سوال کسی اور کے متعلق تھا، لیکن ان کی نگاہیں کہیں اور ٹکی تھی۔ ماویہ نے دانت نکالتے جواب دیا تو وہ سرخ چہرے کو جھکاتی پہلو بدل کے رہ گئی۔ یہ جواب ہمیں عرصے سے پتہ ہے، آپ نے کوئی کارنامہ نہیں انجام دیا، لیکن ابھی حالے سے پوچھنے دو۔ اور آپ بہادر ٹانگ اڑائی تو؟ مہرو نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اسے چراتے ہوئے کہا تو اس نے گل افشانی کرنی چاہی، لیکن پھر کچھ سوچ کے چپ کر گیا۔ لالی بتائیے نا، اس نے اصرار کیا۔ دونوں پیالے ہیں، اس نے اس کے ماتھے پر لب رکھتے آرام سے کہا۔ نہیں، زیادہ کون پیارا ہے؟ اور وہ ٹھٹکی ان دونوں کے پاپا؟ اس نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا تو اس کے جسم کا سارا خون چہرے پہ سمڑنے لگا اور دل گویا کانوں میں دھڑکنے لگا ہو۔ او مائی گاڈ! سب شاک سے اسے دیکھنے لگے کہ وہ اس سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہے تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لوگ تو آج پردے ہٹا رہے ہیں۔ معاویہ نے سنجیدگی سے شرارت کی تو علیزے نے ہفکی سے اسے دیکھا۔ یار ویسے جے سچ ہی کہہ رہا ہے، دونوں بچوں میں بابی کی پرچھائیاں ہیں، اس لیے انہوں نے ڈائریکٹ بابی کا نام لے لیا۔ اس نے وضاحت کی جبکہ وہ بے نیاز سا حالے کے ساتھ مگن بیٹھا تھا۔ بابی ماں، ایک بات بتائیے، اس نے ڈرائی فروٹ کی مٹھی بھرتے منہ میں رکھتے کہا تو علیزے نے ہفکی سے کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں بتانا۔ اس کے یوں معصوم سے کہنے پر ان سب سمیت جہاں کے لبوں پہ بھی مبہم سی مسکراہٹ پھیلی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ معاویہ ایک پل کو ہونک رہ گیا، لیکن پھر فوراً ٹھٹکتے ہوئے بولا، بابی یہ مت بولیے کہ خون کا رشتہ ہے ہم میں، خونی دیور اور بھائی ہوں آپ کا۔ وہ جزاتے ہوئے بولا، اب بابی خونی دیور اور بھائی بہت سے لوگوں کا خون چوس سکا ہے۔ اس نے زاویار نے شرارت سے ٹکڑا لگایا تو اس نے بناتے ہوئے اسے دیکھا، منہ باندھ رکھ کر ڈھکن جیسا۔ اسے جھاڑ پلاتے وہ دوبارہ سے اس کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ اب حالے اور شابر سے پہلے کہ اس کی فوٹو کو دل لگا کے دیکھتے رہی ہیں؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا جبکہ آنکھوں میں شرارت ٹپک رہی تھی۔ اس کے سوال پہ اس کے گال دہکنے لگے، لیکن اس نے نظر انداز کرتے ماما کی طرف دیکھتے، بات بدلنی چاہیے جب معاویہ میرے ساتھ آؤ۔ جہان کی سنجیدہ آواز پہ وہ گڑبڑایا، ہیں کیوں؟ میں نے کیا کیا؟ اس نے جلدی کہا، کیوں؟ اس سے پہلے کچھ کرنے پہ ہی تم سے بات کرتا ہوں، اس نے سرد آواز میں کہا۔ سب محظوظ ہوتے مسکراتے رہے کہ معاویہ کی ٹانگ کھچوائی دینے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ ڈونٹ ٹیل می جیل، لاسٹ ٹائم تو میرے کیا کر چکا ہے؟ اس نے افسردگی سے دہائی دی، لیکن وہ نظر انداز کرتا دوسرے بازو میں شابر کو لیتا اسے اشارہ کرتے اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ علیزے کدھر ہیں؟ اس نے پریشان سے پوچھا۔ وہ تو ماما کے روم میں ہے، انفیکٹ وہیں سوتی ہے کبھی کبھی، اس نے مڑتے ہوئے سیڑھی پہ کھڑے جہان کو جواب دیا تو اس کے ماتھے کے بل گہرے ہونے لگے۔ وہ وجہ جانتا تھا اس کے کمرے سے روپوش ہونے کی، بلکہ ہر اس جگہ سے روپوش ہو جاتی تھی جہاں اس کی موجودگی کا امکان ہوتا تھا۔ اس سنجیدگی سے ماما کے روم کی طرف بڑھا اور دروازے پہ اپنا ہاتھ جمایا۔ سامنے نظر آتے منظر نے اس سے ابلتے دل و دماغ پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ وہ بچوں کو بیڈ پہ ان پہ جھکی اپنی محبت نے نچھاور کر ہی دی۔ میرے خیال سے ان کے آنے سے میری محبت کا حصہ ختم نہیں ہونا چاہیے، سنجیدگی سے کہتے اس نے نرمی کی عدت سے لب اس کے دائیں کندھے پر رکھے، جو اس کی آواز پہ تھم سی گئی تھی۔ اس جسارت پہ اس کی دھڑکنیں سست پڑنے لگی، ان دونوں کی دھڑکنوں کے وہاں ہر چیز ساکت اور خاموش تھی۔ کمرے میں ایک معنی خیز سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ ساکت سی بیٹھی اسے تاک رہی تھی، جواب
جو اب سامنے آیا آ کے نیم دراز ہو چکا تھا۔ اتنے دنوں بعد آیا ہوں، ملے گی نہیں مجھ سے؟ بچوں پہ جھکتے اس کا بے نیاز پرتپش لہجہ، اس کا نازک سا دل ہلا گیا۔ اس کی خاموشی پہ اس نے بچوں سے کھیلتے نظریں ہٹا کے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ اپنی باتوں کو کنٹرول میں رکھیے، یہ آپ کا بیڈ روم نہیں بلکہ ماما کا روم ہے، وہ دھیمے لہجے میں کراتے ہوئے بولی کہ ماما اسٹڈی میں نماز پڑھ رہی تھی۔ تو چلیے بیڈ روم میں، اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے کہا تو وہ اندر تک جال بن گئی۔ یہ شخص اتنا پرسکون کیوں تھا؟ جس کام کے لیے گیا تھا اس کے مکمل ہونے کی بھی کوئی خبر نہیں تھی، پھر کیوں وہ اتنے دن غائب رہا تھا؟ اور اب واپسی پہ اتنا پرسکون ٹھہرے سمندر کی مانند۔ ویسے مجھے حقیقتاً سمجھ نہیں آتی کہ وہ ویر پیارا ہے یا حال ہے، کیونکہ میں جب شاہ کو دیکھتا ہوں تو نظریں اس کی آنکھوں میں الجھ جاتی ہیں، اس کی سانسیں مدھم پڑنے لگی۔ یہ شخص اب کون سے سحر پھونکنے والا تھا؟ اور جب میں حالی کو دیکھتا ہوں تو نگاہیں اس کی تھوڑی کے ہم پہ جم سی جاتی ہیں۔ دونوں پہ نظر جمائے وہ اس کی سانسوں کی رفتار اور دل کی دھڑکنیں منتشر سا کر کے وہ سن سی بیٹھی اسے بچوں پہ شفقت نچھاور کرتے دیکھ رہی تھی۔ آپ آدھے گھنٹے تک کمرے میں آ رہی ہیں؟ اس نے اٹھ کے بیٹھتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ ہوش میں آئی۔ کبھی نہیں، وہ مجھے ادھر ہی سونا ہے، وہ ہٹ درمی سے گویا ہوئی۔ اس کی بات میں اس نے گہری نظروں سے اسے دیکھا جو ماں بننے کی خوبصورت مہک لیے خطرناک حد تک جان لیوا لگ رہی تھی۔ آپ کمرے میں آ رہی ہیں ورنہ مجھے اس کمرے میں سونے سے آپ روک نہیں سکتی، اس نے محسوس سنجیدہ اور معنی خیز انداز میں کہا تو وہ بپھڑ گئی۔ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے، اس نے دھڑکتے دل پہ قابو پاتے پوری بہادری کے ساتھ کہا۔ نہ جانے انجانے میں ہی اسے بچوں کا اور ماما کا کافی سہارا محسوس ہو رہا تھا۔ روک سکتے ہیں مجھے؟ چیلنجنگ انداز اس کی پیشانی غرق آلودہ کر گیا اور دماغ بھگ توڑا۔ آپ، اس نے بے بسی سے کچھ کہنا چاہا جب سنا تھا بیٹے آنے سے ماں کافی بہادر محسوس کرتی ہے خود کو، لیکن ابھی دیکھ کے اچھا لگا۔ ویر کی آمد کے اثرات نظر آ رہے ہیں، حفیظ سا سرگوشی نما پر لطف و طنز اس کے حواس جنجنا اٹھا۔ آدھا گھنٹہ وہ دوبارہ سے باور کرواتا، اس کے کان کے لو چھوٹا باہر کی طرف نکلا، جبکہ وہ پاگل ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ غصے بے بسی و حیا سے بیٹھی رہے گی۔ کیوں جا رہی ہو علیزے؟ ابھی تو کہا تھا کہ آج یہی رکنا ہے، طبیعت نہیں ٹھیک؟ ماما نے اسے بچوں کا سامان سمیٹتے دیکھ پوچھا۔ آپ کی بیٹے نے طبیعت خاصی ٹھیک کر دی ہے ماما، اونڈے بند گئے، آپ کے بیٹے دھمکیاں دیتے ہیں، وہ رہان سے پان سے کہتی جا رہی تھی، جبکہ ماما نے بمشکل ہنسی ضبط کی۔ وہ پریشان اور جھنجھلاہٹ سے بڑبڑاتی جا رہی تھی، اسے اب تھوڑا خوف بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ابھی بہت بہادری کا مظاہرہ کر چکے تھے جس کا خمیازہ اس کا ناتواں وجود اور دل نہیں چکا سکتا۔ کیا کہا میرے گنڈے بیٹے نے؟ ماما نے مسکراہٹ دباتے شرارت سے پوچھا۔ روم میں آؤ ورنہ میں، اس نے ایک دم ہوش میں آتے زبان دانتوں تلے دبائی اور جنجناتے ہوئے ماما کی طرف کن آنکھوں سے دیکھا اور انہیں مسکراتے دیکھے بیبی کارڈ پکڑتے وہاں سے نکلنے کو تھی، ورنہ اندر آتی ملازمہ کو سامان پہنچانے کا کہتی اوپر کی طرف بڑی خراب موڈ کے ساتھ اس نے بچوں کو لٹایا اور پھر وہیں تب سے بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ اپنی ہی سوچ میں مگر چہرے پہ براجمان جہاں کو نہ دیکھ سکی جو سگریٹ سلگائی سے تک رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزرا کہ حالے رونے لگی۔ اس کے رونے کی آواز پہ وہ ہڑبڑائی اور فوراً اسے گود میں لیا۔ اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے ٹائم دیکھا تو یہ ان کے فیڈر کا وقت نہ تھا، اس لیے وہ دونوں پاؤں اوپر کرتے ریلیکس ہو کے بیٹھی اس سے فیڈر کروانے کی تیاری کرنے لگی۔ کسی احساس اور سگریٹ اور پرفیوم کی ملی جلی مہک پہ اس نے پلٹ کے دیکھا تو ایک پل کو رک سی گئی، لیکن پھر فوراً سے بیشتر گردن موڑتی حالے کو فیڈ کرواتی ویر کو تھپتھپانے لگی۔ اس کے ہاتھوں کی حرکت اور دل کی دھڑکن اس کے اٹھتے اور اپنی طرف بڑھتے قدموں کو دیکھ کے مدھم ہونے لگی۔